اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جو بہت ہی جلد بہت سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا جو اتنی جلدی اتنا سارا مال غنیمت لے کر واپس لوٹ آیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بھی کم وقت میں اس مال سے بھی زیادہ غنیمت کمانے والا شخص نہ بتاؤں؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے مسجد جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر سورج نکلنے کے بعد اشراق کی نماز پڑھتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے وقت میں بہت زیادہ نفع کمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھیں، آباد رکھیں، اور آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں جن کے لیے آپ وظائف کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابی عطا کرے۔ اور میرے وہ والے ویورز جو مجھے خصوصی دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مجھے کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں نوکری نہیں مل رہی، تو ہمارے نوکری کے لیے خصوصی دعا کیجیے، تو میری ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ بہترین نوکری سے نوازے۔ اور جو لوگ مجھے قرض کے حوالے سے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہم پر بہت سارا قرض ہے، تو ہمارے لیے دعا کیجیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے خصوصی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قرض اتارنے کا وسیلہ بنا دے۔ اور جو لوگ شادی کے حوالے سے پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے بہترین سبب بنا دے، اچھی جگہوں پہ ان کے رشتے ہو جائیں اور شادیاں کروا دے۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو امتحانات میں کامیابیاں عطا کریں، اور کاروبار کے حوالے سے پریشان لوگوں کے اللہ تعالیٰ مسئلے حل کرے، اور غرض آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ۔ اور میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز ایک دعا میں خصوصی کرنا چاہتی ہوں جو مجھے ایک دم سے یاد آ گیا کہ میری ویڈیوز پہ کچھ دنوں سے ایک کمنٹ آ رہا ہے کہ ایک صاحب ہیں، ان کی بیٹی ہے جو 3 سال کی عمر ہے اس کی، اور بہت سخت بیمار ہے، یعنی اس کو جھٹکے لگتے ہیں اور وہ بہت پریشان ہے۔ تو یہاں پر میں ان کے لیے خصوصی دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو شفا عطا کرے، اور اس کا جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دلائے، اور ان کے ماں باپ کو دلی سکون عطا فرمائے اولاد کی طرف سے۔ ان کی بیٹی کے لیے مجھے خصوصی دعا ہے، تو آپ لوگ پلیز اس دعا میں شامل ہو جائیں اور اس بچی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا کرے، صحت مند لمبی زندگی عطا کرے، آمین۔ ویورز چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ ٹاپک کو بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں، اور سب سے پہلے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور چیک کر لیں اور پریس کر لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک ضرور کر دیں، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے، شکریہ۔ تو چلیں آج کی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ٹاپک میں لے کر جو آئی ہوں وہ شادی کے حوالے سے لے کر آئی ہوں، کیونکہ شادی کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں کے کمنٹس ہیں، بہت سے لوگوں کی میلز ہیں کہ ہماری شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، تو پلیز ہمیں کوئی ایسا سالڈ وظیفہ بتا دیں جو ہمارے رشتوں پہ اگر کوئی بندش ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ حل ہو جائے اور ہماری شادی جو ہے وہ ہو جائے۔ وظیفے تو پہلے بھی میں نے بہت سارے اپلوڈ کیے ہیں اور بہت
پاورفل ہے وہ سب بھی، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کسی وظیفے سے کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے اور کسی سے کسی کو ہو جاتا ہے، کسی کو جلدی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور کسی کو تھوڑی سی آزمائش کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. آپ بس استغفار کی کثرت کر لیا کریں، استغفار ضرور پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، جو آپ کی آزمائشیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ضرور حل کر دے گا، دور کر دے گا آپ پر سے. تو چلے وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. یہ نفل نماز کا عمل ہے، حاجت کے نفل کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ جو ہے. اور 12 رکعت حاجت کے نفل ادا کیے جائیں گے 6 سلام کے ساتھ. اور کوئی بھی نفل کے ٹائم پر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، جس ٹائم پر نفل نماز پڑھی جاتی ہے تو اس ٹائم پر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو صرف اور صرف فجر کی نماز کے فوراً بعد نفل نماز نہیں ہوتی، اور عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس ٹائم پر یہ عمل نہیں ہوگا. لیکن اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹائم پر یہ 12 رکعت نفل جو ہے ادا کر سکتے ہیں حاجت کی نیت کے ساتھ. اور اس میں اس طرح سے ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل یعنی 6 سلام کے ساتھ آپ نے 12 رکعتیں ادا کرنی ہیں اور حاجت کی نیت سے ادا کرنی ہے. تو 2 رکعت نفل نماز جب آپ ادا کر لیں گے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں ایک باری سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اب درود شریف آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، تو آپ کو جو آسان لگتا ہے چھوٹا درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کے لیے ایزی ہے، اور اگر آپ درود ابراہیمی بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح یعنی کہ ہر 2 نفل کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے. اور یہ عمل وہ لڑکا یا لڑکی جس نے شادی کرنی ہے وہ خود کرے گا، جس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے. کوئی دوسرا اس کے لیے یہ نماز یعنی کہ حاجت کی نفل نہیں ادا کر سکتا. لڑکی بھی ادا کر سکتی ہے خود، اور لڑکا بھی، یہ دونوں کر سکتے ہیں. لیکن جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ خود کرنے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے لیے یہ عمل نہیں کر سکتا، آپ نے یہ عمل اپنے لیے خود کرنا ہے. تو عمل میں آپ کو ایک بار دوبارہ بتا دیتی ہوں. 12 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے، نفل نماز ادا کرنی ہے حاجت کی نیت سے، اور 6 سلام کے ساتھ یہ 12 نفل پڑھے جائیں گے. اور ہر 2 نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا یا بڑا جو آپ کو آسان لگتا ہے. 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور اپنی شادی کے لیے دعا کرنی ہے. بہت ہی عاجزی کے ساتھ، بہت ہی انکساری کے ساتھ آپ دعا کریں گے اپنی شادی کے لیے. اور پھر اس طرح 2 رکعت نفل دوبارہ ادا کریں گے، اور پھر اس کے بعد 6 یعنی کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور پھر اپنی شادی کے لیے دعا کی جائے گی. اس طرح سے آپ نے 6 سلام کے ساتھ 12 نفل ادا کر لینے ہیں. اور ٹائم آپ کا جو مرضی ہو، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کس ٹائم پر نفل نماز نہیں ہوتی، کیونکہ بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے، کمنٹس کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور ضرورت مندوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں. شکریہ. اور ایک حدیث میں اینڈ پہ بھی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمہ ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے لیے شکرانہ میں ایک صدقہ ضرور ادا کیا کرے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا: مسجد میں اگر تھوک پڑا ہو تو اسے دفن کر دینا صدقہ کا ثواب رکھتا ہے. راستہ سے کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے. اگر ان عملوں کا موقع نہ ملے تو چاشت کے 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہیں. سبحان اللہ. تو ویورز، یہاں پر میری حدیث بھی ہوتی ہے ختم، اور ویڈیو میری اب ہو گئی ہے ختم.
اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجئے. میری انشاءاللہ تعالی میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.